میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو سائیکلوجیکل افیکٹ آ جاتا ہے جب کوئی آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی چلا جائے، تو اس ہیلنگ کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کو ہمیں واقعی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے آمنہ کہ جو کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جیسے والدین ہو گئے، آپ نے اپنے والد صاحب کا بتایا، یہ بھی اپنے والد صاحب کا بتا رہی تھیں، اور ابھی جیسے بریک میں آپ نے اپنی خالہ کے بیٹے کے بارے میں، خالہ کی بیٹی کے بارے میں بتایا. بیسکلی ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک لونگ ریلیشن شپ ہے، وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ہمارا ان کے ساتھ. وہ بانڈ میں آپ کا ایموشنل سپورٹ ہے، وہ مورل سپورٹ ہے، وہ سوشل سپورٹ ہے. بیسکلی یہ ریلیشن شپس ہمیں نا بناتے ہیں، آپ کا کانفیڈینس بوسٹ کرتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں دھکا دے رہے ہوتا ہے کہ پہنچ جاؤ، کہیں خیال رکھ لیں گے، کہیں پیار دکھا دیں گے، کہیں غصہ دکھا دیں گے. بٹ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ساتھ دعائیں. اور ایک دم سے اگر وہ ریلیشن شپ آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے، بلر ہو جائے، وہ نظر ہی نہ آئے آپ کو، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا، وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. یعنی ہم صرف ان کو دفنا کے نہیں آتے، ہمارے اندر کا ایک پارٹ، ایک کانفیڈینس، ایک بانڈ، ایک ایموشنل سپورٹ، سوشل سپورٹ، وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے دیٹ دیر از سم تھنگ مسنگ ان آور لائف. وہ کیا مسنگ ہے؟ اب اس کو دیکھا جائے یا گریف کو دیکھا جائے کہ گریف کا کیا پیریڈ ہے. تو بیسکلی ایک گریف کا پیریڈ ہوتا ہے 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک، جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ گریف پیریڈ. اس میں ہوتا کیا ہے بیسکلی کہ جو ٹائم اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا کسی بھی لوڈ ون کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں یاد آتا ہے، ہم اسٹریس میں چلے آتے ہیں. یہ ہمیں لیک آف آئسولیشن، مطلب آپ یہ سمجھیں لیک آف سلیپ کی طرف چلا جاتا ہے. ہم آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہماری لیک آف سلیپ، لیک آف ایپیٹائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، راتوں کو بیٹھ کے رو رہے ہیں، کرائنگ اسپیلز بہت زیادہ ہیں. تو وہ گریف کا پیریڈ ہے. اور ہمارے ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نا ان بیلنس ہو جاتا ہے، اتنے امبیلنس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، بہت اسٹیبل تھا، ایوری ون واز دیئر، ایوری ون واز چیریشنگ یو، اور وہ آپ کو بہت اچھے سے آپ کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. آپ کے دیکھیں جب کوئی لوڈ ون آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا، جیسے والدین بھی ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی غم آ بھی جائے، کوئی مشکل آ بھی جائے، تو وہ والدین ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں لینے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں نا مائیں چلی جائیں تو دعاؤں کا سلسلہ رک جاتا ہے. کیونکہ آپ کی ماں، میرا خیال سے مجھے تو ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اپنی امی سے ابھی بھی کنیکٹڈ ہوں. پر دیکھیں اگر دریا سوکھ بھی جائے نا تو وہاں نمی ضرور رہتی ہے. بالکل. تو ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، بہن بھائی ہوں یا نہ ہوں، کبھی آپس میں بیٹھ کے دیکھیں بہن بھائی، آپ کو کہیں نہ کہیں ابو نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں امی کا پیار نظر آئے گا، کہیں ابو کا غصہ نظر آئے گا، کہیں ان کا کہکا نظر آئے گا. تو یہ سب کہاں ہے؟ آپ لوگوں کے اندر ہی ہیں. مسئلہ سارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈ نہیں پاتے ان تمام چیزوں کو، اور کنسول کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا، وہ آپ کو مزید ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کی اٹیچمنٹ اتنی ہو کہ ابھی تک وہ اس چیز کو اوور کم نہ کر سکے ہوں؟ بالکل، اس گریف کو. بہت کچھ کلائنٹس ہیں میرے پاس ایسے جو اس چیز کو اوور کم کرنے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گریف کا پیریڈ کیا ہے 6 ماہ سے لے کر 1 سال. بٹ اگر یہ اس کو ایکسیڈ کر جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ڈپریشن اینڈ ڈیتھ فیئر. بالکل، ڈیتھ فیئر میں، کیونکہ وہ فیئر آف ابینڈنمنٹ آ جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے. وہ فیئر آف انزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ فیئر آف سپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیتھ فیئر کی جو میں بات کر رہی ہوں نا، آئی تھنک میں بہت اس چیز کو انسان کو اپنے ایکسپیرینسز اور وہ بتانے چاہیے. جب سے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے میرے اندر کچھ عرصے کے لیے ڈیتھ فیئر بہت زیادہ آ گیا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ چاہے میری اولاد ہے، کوئی بھی ہے، یہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے چلی گئی تو کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ آپ پہ آتا ہے.